حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا۔ حالانکہ جن کے باغ وہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن حضرت جابر کا باغ ہونے کے باوجود حالات ایسے تھے کہ آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے۔ پریشانی کی وجہ قرضہ تھی، قرض کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے تھے۔ بارگاہ رسالت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک یہودی سے کھجور کٹنے کے وقت تک قرضہ لیا تھا، لیکن میرے باغ کی کھجوریں ضائع ہو گئی۔ بھئی ہوائیں چلتی ہے تو کسان لوگ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے، بارش ہو جاتی ہے تو مسائل ہوتے ہیں، تو الگ الگ مسائل کسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آقا میں نے قرضہ لیا تھا، اب وہ مجھے اتنا تنگ کرتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں، حضور کیا کروں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول پاک کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا میں تاثیر ہے؟ بلکہ میرا ایمان ہے حضور جانے دعا ہے۔ بے شک امام نے تو حضور کی دعا کو یوں بیان کیا ہے، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ دعا کیا ہے؟ نام محمد دعا میں آ جائے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ جب نام محمد دعا میں آنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے تو جب جانے دعا خود کسی کے لیے دعا کر دے تو پھر اس بندے کی شان کیا ہوگی۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ حضور نے جس کے لیے جو دعا کی ہے ہمیشہ اس دعا کی برکتیں اس کو ملتی رہی ہے۔ خود آپ دیکھیں حضرت اسماء بنت ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کی عمر 80 سال سے اوپر ہو گئی تھی، پھر بھی ان کا چہرہ 16 سال کی جوان لڑکیوں کی طرح دکھتا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تیرے ہاتھوں پہ جھریاں ہیں اور اتنی تیری عمر ہو گئی اسماء، پھر کیا بات ہے کہ تیرے چہرے پر 16 سالہ جوانی کا جو ہے وہ شباب نظر آتا ہے؟ تو کہنے لگی حضور ایک دن وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ناخنوں کا پانی میرے چہرے پہ چھڑک دیا اور کہا اللہ تیرا شباب ہمیشہ قائم رکھے۔ حضرت حسان ابن ثابت کی عمر 120 سال کی ہو گئی تھی، لیکن آپ کے دانت نہیں ٹوٹے تھے، آپ کے دانتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے دعا دی جب تک حسان نعت پڑھتا رہے اس کا منہ سلامت۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس کو جو دعا دی ہے اللہ رب العزت نے محبوب کی دعا کبھی رد نہیں کی ہے۔ حضور کی دعا کی دیکھتے چلے جائیں آپ، حضور کی دعا کی برکتیں تاریخ میں ایک طویل سلسلہ ملتا ہے حضور کی دعاؤں کی برکتوں کا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون تھا؟ حضور جانتے تھے میری دعا کی طرح ہر ایک کی دعا نہیں ہوگی، اس لیے حضور نے دعا کے ساتھ کوشش کرنے کو اپنی سنت قرار دیا تاکہ مصیبت زدوں کے لیے کوشش بھی کیا کرو۔ ہم کبھی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے کسی غریب امتی کی مصیبت دور کرنے کے لیے چلا، ہر قدم پر اللہ اسے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا۔ ہم تو مصیبتوں میں پھنسانے والے لوگ ہیں، ہم نے مصیبت سے لوگوں کو نکالنا کب ہے؟ یا نہیں بھی پھنسانے والے ہیں، اگر ہم نیک ہیں تو کم سے کم کسی کی مصیبت کو دیکھ کر ہم تو خوش ہوتے ہی ہیں کہ چلو اچھا ہوا، بہت اڑ رہا تھا آج مصیبت میں پھنسا ہے، آج اس کو پتہ چلے گا۔ مگر سن لو، کسی کی مصیبت میں کسی کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، میرے آقا فرماتے جو کسی مومن کی مصیبت کو دیکھ کے خوش ہوگا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس مصیبت میں وہ خود بھی گرفتار نہ ہو جائے۔ اس لیے کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے خوش مت ہوا کرو، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہونے والا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ اس لیے مصیبت دیکھ کر کے دعا کر دو اللہ اس کی مصیبت دور کر۔ کیا جاتا ہے، کم سے کم اتنا تو کریں، اور اگر کوشش کر دی مصیبت دور کرنے کی تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے جو میرے کسی مومن امتی کی مصیبت دور کرتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا اگر زمین پر کسی
किसी जन्नती को देखना है तो उस शख्स को देखा करो, मुसीबत में लोग जिसके दरवाजे पे जाते हैं और वो लोगों की मुसीबतों को दूर करते हैं। हुजूर ने उसको जन्नत की बशारत दी है, जिसके दरवाजे पे लोग मुसीबत में जाएं और वो लोगों की मुसीबत को दूर कर दिया करे। रूए जमीन पर उस जन्नती को देख लो। इसीलिए आप देखें, कोई वली आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो मुसीबत में गिरफ्तार करता हो। हर वली आपको मुसीबत से निकालने वाला नजर आएगा। जमीन पे थे तब भी मुसीबतों को दूर करते थे, जमीन के अंदर है तो भी लोगों की मुसीबतों को दूर करते हैं। अरे लोग पागल थोड़ी हुए हैं, मुसीबत में घिरते हैं, किराए को पैसा नहीं होता फिर भी अजमेर शरीफ जाते हैं, इसीलिए तो जाते हैं। यकीन है कि जमीन के ऊपर थे तो भी मुसीबतें दूर करते थे, जमीन के अंदर है तो भी मुसीबतें दूर करते थे। हज़रत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं मुश्किल में आ गया हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस वक्त उनके लिए कोई दुआ नहीं की। आका ने फरमाया चल, तो हज़रत जाबिर को लेकर चले। हम किसी के साथ चल तो कहने में शर्माते क्योंकि हम बहुत बड़े हैं। हम कैसे जाएंगे कोर्ट तक किसी की मदद करने के लिए? हम कैसे जाएंगे किसी कर्जदार के घर तक किसी की मदद करने के लिए? इसलिए कि हम तो इतने बड़े हैं कि हम तो किसी के साथ चलना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। लेकिन हर बड़े समझने वाले से कह दूं, अपनी बड़ाई का पिटारा बनकर मेरे नबी से बढ़कर कौन बड़ा हो सकता है? बड़ाइयां जिनके तलवों को बोसा देकर बुलंदी पाती है, वो रसूल एक गरीब सहाबी के लिए कहते हैं चल तो। और उसके बाद हुजूर उनके बाग में आते हैं, बाग का जायजा लिया, पता चला साल भर तक तो कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि फल ही ज़ाय हो चुके, साल भर तक कोई गुंजाइश नहीं कि कर्जा अदा हो। बाग का जायजा खुद लिया, उसके बाद उस यहूदी के घर खुद चल कर गए। मेरे नबी की सीरत ये है। परेशानी ये है, हम मोजेज़ात को सुनकर नारे लगाने के आदी तो, लेकिन कभी सीरत सुनने की हमने कोशिश नहीं की। अब मोजेज़ात बरहक है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन सीरत, सरकार को जिन लोगों ने चांद के टुकड़े करते देखा वो मुसलमान नहीं हुए, बहुत सारे लोग, लेकिन हुजूर के किरदार को देखकर वो मुसलमान हुए। आज हुजूर की सीरत लोगों के सामने पेश करने की जरूरत है, बल्कि आज तो मुसलमानों को खुद नहीं पता हुजूर की सीरत क्या है। हुजूर एक यहूदी के घर चल कर गए, खुदा की कसम जिसके दरवाजे पे जिब्रील चलकर आता हो और फिर इजाजत के बगैर अंदर दाखिल नहीं होता हो, वो रसूल अपने लिए नहीं, एक गरीब सहाबी के लिए, वो भी यहूदी के दरवाजे पे, गैर मुस्लिम के दरवाजे पे चल कर गए और कहा सुना है कि जाबिर ने तुमसे कर्जा लिया है, वक्त पे अदा नहीं कर सकता क्योंकि उसका नुकसान हो गया है। उसने कहा आप आए हैं, लेकिन इस वक्त माज़अल्लाह मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा क्योंकि इतनी ताखीर हो चुकी है कि अब मैं उसको मोहलत नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपकी सिफारिश भी कबूल नहीं करता, कुर्बान जाएं। हुजूर फिर लौटे, फिर बाग में आए, फिर देखा, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो बहुत तंग करेगा। हुजूर फिर तशरीफ ले गए, दोबारा फिर गए हैं मेरे आका। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, ये सुन्नत पर कब अमल होगा? ये सुन्नत पर कब? मिसवाक की सुन्नत पे अमल हो रहा है, दाढ़ी की सुन्नत पे अमल हो रहा है, कुर्ते की सुन्नत पे अमल हो रहा है, खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत पे अमल हो रहा है, हाथों में तस्बीहां हैं, इस सुन्नत पर अमल कब होगा? हम कब निकलेंगे अपने घरों से मुसीबत ज़दों को दूर करने के लिए? अगर इस सुन्नत पर अमल शुरू हो जाएगा तो मुसलमानों की बेटियां लौजों में फरोख्त नहीं होगी। अगर इस सुन्नत पर अमल शुरू हो जाएगा, मुसलमानों की बेटियां जो है सिग्नलों पर भीख मांगती भी नजर नहीं आएगी। इस सुन्नत पर अमल शुरू हो जाएगा तो 35-35 साल की बेटियां बगैर जहेज के जो घरों के अंदर बैठी हुई है, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते, उन लोगों की शादियां होने लगेगी। क्योंकि अगर कोई मालदार आदमी किसी गरीब के घर जाके कहे कि अरे अपने बेटे का रिश्ता इसकी बेटी के साथ कर लो, मैं जमानत देता हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, चल क्या लगता है बताओ, लेकिन कौन है ऐसा? मेरे आका के दीवानों, हर साल हज करके वो मकाम न मिलेगा जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज, उस
اس کی شان بے نیازی، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن بندے تو محتاج ہیں۔ افسوس اللہ کے حبیب سے جب جابر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ بہت تنگ کرے گا آقا، سرکار پھر تشریف لے گئے۔ آقا دوبارہ پھر گئے ہیں، توجہ آپ میری طرف رکھیں، حضور دوبارہ پھر گئے ہیں اور کہا کہ مان لو چھوڑ دو اس کو، لیکن تھا وہ یہودی بڑا متعصب، کہا کہ اے محمد میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، مہلت نہیں دے سکتا۔ حضور پھر آئے ہیں بات، اتنے مصروف ترین ذات ہے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، اتنے سارے معاملات ہیں، لیکن ایک غریب کے لیے کتنا ٹائم حضور نکال رہے ہیں، آقا نے غریب کے لیے کتنا وقت نکالا ہے۔ سرکار پھر واپس آئے، انہوں نے اس کی یا رسول اللہ وہ پریشان کرے گا، سرکار پھر تیسری مرتبہ بھی گئے، لیکن 3 بار جب وہ نہیں مانا تو حضور واپس باغ میں آئے، گھر نہیں گئے، باغ میں آئے، باغ میں آ کے حضور نے کہا جابر پانی لا، حضرت جابر نے پانی لایا، حضور نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اب حضرت جابر خود بیان کرتے ہیں حضور نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد ایک اوٹا تھا، اس اوٹے پر حضور علیہ السلام اسی مصلی پر لیٹ گئے، حضور نے قیلولہ کیا۔ جابر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب لیٹے تو حضور علیہ السلام بیٹھے تھے تو سایہ تھا، لیٹے تھے تو کچھ وقت جسم کا حصہ دھوپ کی طرف گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے دھوپ کی طرف حصہ گیا تو درخت نے اپنی ٹہنیاں اس حصے پر بھی دراز کی اور حضور کے سر پہ سایہ کر دیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں تھوڑی دیر حضور سوئے، میں پریشان تھا کہ اب کیا کروں، لیکن حضور چونکہ میرے باغ میں موجود تھے اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے باغ میں موجود ہے، دل کو تسلی ہے، حضور سوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد سرکار نے کہا جابر کیا حال ہے، کہا حضور اس کی تکلیف ہے میں کیا کروں، آقا فرماتے چل اب ہم کھجوریں توڑتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تو کہہ چکا ہوں کہ کھجوریں تو میرے باغ میں ہے نہیں، اور جو ہے وہ کچی ہے اور پکی اس کو دینا ہے۔ آقا نے کہا تو ٹوکری ہاتھ میں اٹھا اور میرے ساتھ چل۔ جابر کہتے اللہ کی عزت کی قسم جہاں پر کھجوریں نہیں تھی میں نے حضور کے اٹھنے کے بعد دیکھا کھجوریں لگی ہوئی ہیں، جو کچی تھی میں نے دیکھا وہ پک گئی ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے اپنے ہاتھوں میں ٹوکری لی، حضور ہاتھوں سے توڑتے جاتے، ٹوکری میں رکھتے جاتے، ہاتھوں سے توڑتے جاتے، ٹوکری میں رکھتے جاتے، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، مال تو پورا ٹوٹ جائے گا لیکن اس کو دینے اتنا جمع نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حضور سب توڑ چکے تو میں نے کہا حضور یہ بہت کم ہے، اس کو زیادہ دینا ہے۔ سرکار نے کہا وزن کر، میں نے وزن کیا تو اتنا ہی نکلا جتنا اس کو دینا تھا۔ یعنی مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے کے لیے صرف دعا نہیں فزیکلی طور پہ انوالو ہونا چاہیے۔ اب سیرت کا یہ آئینہ غریب نواز کے